علاء الدین خلجی۔ ایک ظالم بادشاہ جس کے امپائر میں اگر کوئی گوشت والا گوشت کا وزن کم کر کے دیتا تو اس کی باڈی سے اتنا ہی گوشت کاٹ لیا جاتا۔ اس کے پاس ایسے جن تھے کہ اس کے اپنے منسٹر بھی اپنے ہی گھروں میں اشاروں میں باتیں کرتے تھے، کیونکہ اسے ہر بات کا پتہ چل جاتا تھا۔ اس کے ذہن پہ صرف ایک چیز سوار تھی کہ میں اس دنیا کا سب سے پاورفل انسان بنوں اور میری اجازت کے بغیر اس امپائر میں ایک پتا بھی نہ ہل سکے۔ اسی پاور کو پانے کے لیے اس نے اپنے ہی چاچا، جس کے ہاتھوں میں وہ پلا پڑا تھا، اسے مار دیا اور خود ہندوستان کا سب سے پاورفل بادشاہ بن گیا۔ بٹ ویٹ، یہ سب ہوا کیسے؟ ہندوستان پر ایک مسلمان بادشاہ محمد غوری کی نظر تھی اور وہ کسی طرح بھی انڈیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، تو اس نے انڈیا پر حملے شروع کیے اور فائنلی اس نے انڈیا کو فتح کر لیا، اور یہاں سے ہندوستان پر پہلی بار مسلمانوں کی حکومت سٹارٹ ہوئی، اور اگلے 700 سالوں تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ غوری تو واپس چلا گیا، لیکن اس نے اپنے ایک غلام جنرل کو انڈیا کا گورنر بنایا۔ لیکن جیسے ہی غوری فوت ہو گیا تو اس گورنر نے اس امپائر کو توڑ دیا اور انڈیا کی پہلی مسلمان حکومت کو سٹارٹ کیا، جس کا نام تھا مملوک سلطنت۔ اس امپائر کا سب سے بڑا چیلنج منگول تھا، اور نئے لیڈر نے منگول کے ڈر سے فوج کو بڑھانا شروع کیا۔ اسی ٹائم دو بھائیوں نے یہ فوج جوائن کی، جلال الدین اور اس کا بڑا بھائی۔ یہ دونوں بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگے، لیکن ایک دن جلال الدین کا بڑا بھائی اچانک مر گیا اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا رہ گیا، جس کو جلال الدین نے ہی پالنا شروع کیا۔ اور جب وہ بڑا ہوا تو جلال الدین نے اپنی ہی بیٹی کی شادی اس سے کروا دی۔ اس لڑکے کا نام تھا علاء الدین خلجی۔ علاء الدین آرام آرام سے اپنے چاچا کی فوج میں ان ہو گیا، اور اس کا چاچا منسٹر آف وار بن گیا، جس طرح آج یو ایس میں منسٹر آف وار ہوتے ہیں۔ لیکن ایک دن مملوک امپائر کا بادشاہ معذور ہو گیا اور اس کا 3 سال کا بچہ سلطان بن گیا، اور اسی وجہ سے امپائر بہت کمزور ہو گئی۔ تو جلال الدین نے اسے ہٹا کر خود دلی کا نیا سلطان بن گیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہاں سے علاء الدین خلجی کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی اسے ہر ٹائم ذلیل کرتی رہتی اور کہتی تھی کہ تمہاری اوقات کیا ہے، میں ایک شہزادی ہوں اور تم ایک معمولی سے آدمی۔ ایک دفعہ ایک علاقہ جس کا نام تھا کارا، وہاں کے گورنر نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی، تو سلطان نے اسے ختم کرنے کے لیے اپنی ایک فوج بھیج دی۔ جیسا ہی علاء الدین کو پتا چلا، اس نے ایک معمولی سی کمانڈر بن کر اس فوج کو جوائن کیا، اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو علاء الدین فرنٹ پہ بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، اور علاء الدین کی اسی بہادری کی وجہ سے سلطان وہ جنگ جیت گئے، اور سلطان اس سے اتنا زیادہ امپریس ہوا کہ سلطان نے اسے اسی علاقے کا گورنر بنا دیا، اور کارا کا پورا کنٹرول اب علاء الدین کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن وہ بہت ٹینشن میں تھا، کیونکہ نہ تو اس کے پاس اتنے پیسے تھے اور نہ ہی اتنی بڑی فورس، اور گھر میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ تو اس نے سلطان سے بنا پوچھے پاس والے صوبے پر حملہ کر دیا، اور جنگ جیت کے اس سے بہت سارا سونا اور پیسہ ملا۔ اب جیسے ہی سلطان کو پتا چلا، اس نے ایک بہت بڑی فوج کارا کی طرف روانہ کیا، اور اب علاء الدین کو پتا تھا کہ اس کی خیر نہیں، کیونکہ سلطان اسے اس بار کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن جب
सुल्तान इतनी बड़ी फौज को लेकर नजदीक पहुंचा तो अलाउद्दीन ने उनसे मिलने अपने भाई को भेजा और उसे कन्विंस किया कि अलाउद्दीन अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और अगर आप उससे नहीं मिले तो वो सुसाइड कर देगा। इस बात पे सुल्तान ने अपनी फौज से कहा कि आप पीछे से आओ और खुद कश्ती में बैठकर अलाउद्दीन से मिलने चले गए। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो अलाउद्दीन उसके पैरों में गिर गए। उसने अलाउद्दीन को उठाया और माफ करके गले लगाया, लेकिन यही सिग्नल था। अचानक पीछे से एक सिपाही ने सुल्तान पर हमला किया, जिससे सुल्तान जख्मी हो गया और कश्ती की तरफ भागने लग गया। जैसे वो भागने लगा, एक दूसरे फौजी ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया और लोगों में खौफ फैलाने के लिए उसने उसका सर काट के पूरे इलाके में फैलाया और यहाँ से अलाउद्दीन ने अपने आप को एक नया सुल्तान डिक्लेयर किया। लेकिन दिल्ली पर कब्जा अब भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अलाउद्दीन को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। तो अलाउद्दीन एक प्लान बनाकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए और रास्ते में उसने ऐलान करवाया कि जो भी मेरी फौज में शामिल होगा मैं उसे पूरे साल की सैलरी एडवांस में दूंगा। तो इसी वजह से उसकी फौज इतनी बड़ी कि जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी फौज 1 लाख से भी ज़्यादा थी और लोगों के दिल जीतने के लिए उसने बड़े बड़े तोप सोने से भर दिए और दिल्ली की तरफ फायर कर दिए। कहा जाता है कि उस दिन दिल्ली में सोने की बारिश होने लग गई और इसी वजह से लोग सुल्तान के मरने का गम भूल गए और दिल्ली की आधी फौज खुद जाके अलाउद्दीन की फौज में शामिल हो गई और बड़ी आसानी से दिल्ली का नया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बन गया। अब जब अलाउद्दीन खिलजी इंडिया का सबसे बड़ा बादशाह बन चुका था और दिल्ली फुल अमीर हो चुका था और लोग खुशियां मना रहे थे, इसी टाइम अलाउद्दीन खिलजी की जिंदगी का सबसे खतरनाक चैलेंज सामने आ गया। उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर छोटी आंखों वाले वो इतनी स्पीड जाते थे कि जब वो किसी फौज में घुसते तो उसे ख़त्म कर देते। उनकी ज़िंदगी की सिर्फ एक खुशी थी कि जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा खोपड़ियों का पहाड़। तकरीबन आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाली मंगोलों की नज़रें दिल्ली पर पहुंची और इंडिया को इस वक्त सिर्फ एक ही बादशाह बचा सकता था। तो उसने इंडिया की तारीख की सबसे पहली स्टैंडिंग आर्मी बनाई और इस आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसने कैश सैलरी स्टार्ट की। हर फौजी की सिलेक्शन मेरिट से होती थी और करप्शन खत्म करने के लिए उसने एक नया सिस्टम निकाला कि हर फौजी का फेस डिस्क्रिप्शन लिखा जाता था और घोड़ों पर मार्क लगाया जाता था, जैसे आज गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स हैं। और इस आर्मी को बेस्ट वेपन्स और सही ट्रेन किया जाता था। इस नए सिस्टम की वजह से कहा जाता है कि इस फोर्स को 5 लाख फौजियों ने ज्वाइन किया। अब जब अलाउद्दीन एक नया सिस्टम बना रहा था तो इसी टाइम उसको खबर मिली कि एक बहुत बड़ी मंगोल फौज दिल्ली की तरफ फुल स्पीड आ रही है। तो अलाउद्दीन ने भी तैयारी शुरू की और ये दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने आ गई। अलाउद्दीन ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया और सेंट्रल में खुद खड़े हुए। एक तरफ उसने अपने सबसे वफादार जनरल जफर खान को खड़ा किया और दूसरी तरफ उसने अपने भाई को खड़ा किया। तो जैसे ही जंग स्टार्ट हुई, जफर खान ने बगैर पूछे हमला कर दिया और दुश्मन को फुल ताकत के साथ मारने लगा और मंगोल फौज की एक साइड बिल्कुल डर गई और पीछे भागने लग गई। लेकिन जफर खान भी उनके पीछे जाने लगा। वो भागते जा रहे थे और जफर खान उनका फुल स्पीड से पीछा कर रहा था। लेकिन अचानक मंगोल की फौज रुक गई और जफर खान एकदम हैरान हो गया। जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसे पता चला कि वो अपनी मेन फौज से बहुत दूर आ गया है और यही मंगोल की सबसे फेवरेट चाल थी। वो भागे नहीं थे, बल्कि उन्होंने जफर खान को चाल में फंसा लिया और जफर खान को बाकी फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया। इसी टाइम सबने अलाउद्दीन से कहा कि उनके पीछे फौज भेजो और उन्हें बचाओ, लेकिन अलाउद्दीन ने कहा नहीं, क्योंकि वो बगैर ऑर्डर के गया है
اور میں کسی کی بھی مدد نہیں کرتا جو بغیر میرے آرڈر کے کام کرتا ہے، چاہے وہ میرا بیسٹ جنرل ظفر خان ہی کیوں نہ ہو۔ اب ظفر خان کو بھی سمجھ آ گئی کہ مجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا، تو اس نے مڑ کر اپنی فوج سے کہا کہ ہم اگر واپس بھی چلے گئے تو علاؤ الدین ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ہم نے ان کا آرڈر نہیں مانا۔ اور یہ کہتے ہیں علاؤ الدین پوری طاقت کے ساتھ اپنی فوج کو کہتے ہوئے حملہ کیا۔ وہ اتنی بہادری سے لڑا کہ منگول اس سے بہت زیادہ امپریس ہوئے، تو منگول کے کمانڈر نے اسے آفر دی کہ ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں دلی کا نیا کمانڈر بنائیں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں دھوکہ نہیں دے سکتا، اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اب جب منگول نے اسے ختم کیا تو علاؤ الدین نے اپنی باقی فوج کو ریڈی کیا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہونے والی تھی، اچانک منگول جنگ چھوڑ کر واپس بھاگنے لگ گئے۔ پتہ چلا کہ ظفر خان نے ان کے کمانڈر کو بری طرح زخمی کر دیا تھا اور وہ مزید نہیں لڑ سکتے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کمانڈر راستے میں جاتے ہوئے مر گیا، اور ایسے ہی علاؤ الدین یہ جنگ جیت گئے اور دلی منگول سے بچ گیا۔ منگول تو واپس چلے گئے تھے، لیکن علاؤ الدین کے پاس بہت بڑی آرمی رہ گئی تھی، اور اتنی بڑی آرمی کو افورڈ کرنا علاؤ الدین کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی آرمی کو ختم کرتا، تو اچانک اس کی نظر انڈیا کی مارکیٹس پر پڑی، اور اس نے دنیا کی تاریخ کا ایک نیا اکنامک سسٹم بنایا۔ گھوڑے سے لے کر ایک عام سوئی تک ساری پرائسز سلطان خود کنٹرول کرنے لگ گیا تھا۔ نئے سرکاری گودام بنائے گئے، اور یہ آرڈر دیا کہ کوئی بھی بزنس مین سامان خود سٹور نہیں کر سکتا، وہ ہر صبح سرکاری گوداموں سے سامان خریدے گا اور پھر بیچے گا، اور یہ سارا سامان باہر سے لانے کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹر کو رکھا گیا۔ تو کیا ہونا تھا، ایک عام سا فوجی جس کی سیلری بہت کم ہوتی تھی، اور عام لوگ جو بہت غریب ہوتے تھے، عیاشی کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ لوگ آرڈر نہیں مان رہے، اور مارکیٹ میں کرپشن بھی ہو رہی ہے۔ تو سلطان نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے ہندوستان کی پہلی انٹیلیجنٹ فورس بنائی، جس طرح آج ISI اور را ہے۔ سب سے پہلے اس نے ہر مارکیٹ کے لیے ایک کنٹرولر اپوائنٹ کیا جو پورے مارکیٹ کو کنٹرول کرتا تھا، اور ہر دن ساری دکانداروں کے رجسٹر چیک کرتا تھا اور سلطان کو ڈیلی رپورٹ دیتا تھا۔ اس کنٹرولر پر نظر رکھنے کے لیے ایک انٹیلیجنس آفیسر ہوتا تھا، وہ بھی مارکیٹ کی ڈیلی رپورٹ ڈائریکٹ سلطان کو دیتا تھا۔ لیکن سلطان کو پتا تھا کہ یہ آفیسرز بھی کرپشن کر سکتے تھے۔ ان پہ بھی نظر رکھنے کے لیے مارکیٹ میں سیکرٹ جاسوس ہوتے تھے جن کا کسی کو پتا نہیں تھا، اور وہ بھی ڈیلی سلطان کو رپورٹ دیتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان نے ایک چھوٹے سے بچے کو مارکیٹ بیچا، اور اس نے دکاندار سے گوشت خریدا اور واپس محل آ گیا۔ تو سلطان نے کہا کہ اس گوشت کا وزن چیک کرو۔ جب انہوں نے وزن کیا تو پتا چلا کہ وزن تو کم ہے، اور اس نے دکاندار کو بلایا اور اس کی باڈی سے اتنا ہی گوشت کاٹا جتنا اس نے کم بیچا تھا۔ بزنس مین اس سسٹم سے اتنا ڈر گئے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سامان دینے لگ گئے کہ کہیں کم نہ ہو، ورنہ ہماری باڈی سے گوشت کٹے گا۔ کہتے ہیں کہ دلی میں اتنی چیزیں سستے بکنے لگ گئی کہ باقی علاقوں کے لوگ بھی دلی آنے لگ گئے، اور کچھ عرصے بعد لوگ بھول گئے کہ مہنگائی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور سب ایسا ہی چلتا رہا۔ لیکن ایک دن کچھ لوگ علاؤ الدین کے دربار میں آئے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کی باڈی سے خون نکل رہا تھا۔ تو علاؤ الدین نے پوچھا، آپ کون ہو اور آپ کو یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بزنس مین ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں، لیکن ہمیں آپ کے گیٹ پہ ڈاکوؤں نے لوٹا اور ہماری عورتوں کو کڈنیپ کر کے جنگل میں چلے گئے۔ آپ کس منہ سے اپنے آپ کو الیگزینڈر دی سیکنڈ کہتے ہو جب ہم آپ کے گیٹ پہ بھی سیف نہیں ہیں؟ خلجی نے ان کو جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے انٹیلیجنس آفیسر کو اشارہ کیا۔ آفیسر نے چاروں طرف اپنے فوج بھیجی اور انہیں پتا کیا کہ دلی کے چاروں طرف جنگل میں یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں اور وہیں سے حملہ کرتے ہیں۔
डाकू भूल गए थे कि उन्होंने किससे पंगा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी तो वो है कि जिसने मंगोल की खोपड़ियों का मीनार बनाया था। तो ये तो सिर्फ मामूली से डाकू थे। अलाउद्दीन ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि इन डाकुओं को ख़त्म कर दो। तो फौज ने सबसे पहले जंगलों को काटना शुरू किया कि आज के बाद कोई डाकू भी यहाँ ना छुप सके। और ऐसा करते करते 3000 डाकू उनके हाथ में आए। उस फौज ने 3000 डाकुओं के सर काटे और उनकी बॉडी को सारे रास्तों पे लटकाया गया। इस खबर से बाकी क्रिमिनल्स इतने डर गए कि कहा जाता है कि उन्होंने छोरी छोड़कर मजदूरी शुरू की। अब मुसलमान इंडिया के सुपर पावर तो बन गए, लेकिन सवाल ये है कि इस्लाम हिंदुस्तान पहुंचा कैसे। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज से 1300 साल पहले एक 17 साल के लड़के ने हिंदुस्तान पर हमला किया जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। सब्सक्राइब